वफात से 3 रोज कबल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी तमाम बीवियों को इकट्ठा किया जाए। जब तमाम अज़वाज मुतहरात इकट्ठी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के अयाम आयशा के यहाँ गुजारूं। तो इस पर तमाम उम्महातुल मोमिनीन ये फरमाती हैं कि जी हाँ, अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है, आप आयशा के यहाँ अपनी बीमारी का अयाम गुजार सकते हैं। जो आप सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते थे मगर उठ नहीं पाए। हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आगे बढ़े और आपको सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे तक पहुंचा गए। उस वक्त सहाबा ने पहली मर्तबा आपको कमजोरी और बीमारी की हालत में देखा तो बेहद परेशान हुए और मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए। उस वक्त आपका पसीना शिद्दत से बह रहा था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने जिंदगी में इतना पसीना किसी का बहता नहीं देखा। आप फरमाती है कि हबीब खुदा की जुबान पर बस एक ही विर्द था, ला इलाहा इल्लल्लाहु। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। मस्जिद में सहाबा का शोर जब आपके कानों पर पड़ा तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये आवाजें कैसी हैं। तो आपको बताया गया कि तमाम सहाबा मस्जिद में जमा हैं और आपकी सेहत की वजह से फिक्रमंद है। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा मगर उठ ना सके। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी डाला गया, तब कहीं आप उठने के काबिल हुए। जब आपको मिंबर पर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा मुसलमानों को दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है। फिर फरमाया कि ऐ लोगों, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। ऐ लोगों, औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। फिर आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अपने एक बंदे को अल्लाह ने यह इख्तियार दिया कि या तो वो दुनिया को चुन ले या फिर खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल को चुन ले। तो उस बंदे ने खुदाए ज़ुल जलाल को ही चुना। ये जुमला कोई भी मुसलमान उस वक्त ना समझ सका सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, क्योंकि ये फिक्रा, ये जुमला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात के बारे में था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जुमला सुना तो ज़ारों कतार रोने लगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काट कर ये कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारे बाप दादा आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह, हमारी माएँ आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह, हमारे बच्चे आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह, हमारे जानो माल दौलत सब कुछ आप पे कुर्बान। ये कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारों कतार धाड़े मार मार के रोने लगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख कर फरमाया कि दुनिया ने जिस जिस आदमी ने मेरे साथ भलाई की मैं उसका बदला दे चुका, लेकिन सिद्दीक अकबर वो वाहिद शख्स है जिसकी भलाई का बदला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दे सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ फरमाई और मिंबर से उतरने से पहले फरमाया कि ऐ मुसलमानों, क़यामत तक आने वाले हर उम्मती को मेरा इस्लाम पहुंचा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर घर ले जाया गया। इसी असना में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उनके हाथ में मिसवाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज की वजह से मिसवाक तलब ना कर सके। तब हजरत आयशा ने मिसवाक लेकर आपके दहन मुबारक में रख दिया, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई कमजोरी के बायस इस्तेमाल ना कर पाए। हजरत आयशा ने इंतहाई नरमी से आपके दहन मुबारक से वो मिसवाक लिया और उसे अपने मुंह में नरम किया और दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आखिरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में गई वो मेरा लुआब था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि इसके बाद हज़रत फातिमा तशरीफ लाई और ज़ारों कतार रोने लगी, क्योंकि जब भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो जाते
اس دن بھی جب حضرت فاطمہ آئیں تو آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ آپ کو روتا دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت فاطمہ مزید رونے لگی۔ کچھ دیر بعد حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت فاطمہ کو طلب فرمایا اور ان کے کان میں کچھ الفاظ کہے، جس سے حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ تم روئی کیوں اور اس کے بعد مسکرائی کیوں، تو اما فاطمہ فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا تو میرے کان میں کہا کہ فاطمہ آج رات میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، تب میں زاروں قطار رونے لگی۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تب میں خوش ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر جانے کا کہا اور مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر فرمانے لگے میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ نے اجازت دی تو ملک الموت گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ملک الموت آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا اور سر مسلسل بھاری ہونے لگا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تب مجھے زیادہ تو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن میں فوراً اٹھی اور مسجد کی جانب جانے والے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ پوری مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور ان میں ہلنے کی طاقت بھی باقی نہ رہی۔ حضرت عثمان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکال کر فرمایا میں سے شخص کی گردن اڑا دوں گا جس نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے۔ میرے آقا تو صرف اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، صبر اور برداشت رکھنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے اور رحمت دو عالم کے سینے پہ سر رکھ کر رو دیے۔ پھر کچھ دیر بعد باہر آئے اور ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، آج سے جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اسے کبھی موت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھینک دی اور زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار ہونے لگے۔ اس وقت جب سبھی مسلمان پریشانی کی حالت میں مسجد نبوی میں جمع تھے، اسی وقت کسی نے آ کر بتایا کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں مدینہ کے انصار رسول کی جگہ نئے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدھے وہیں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کافی انصار سعد بن عبادہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ قریش کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو مدینہ پہلے جیسی چھوٹی ریاست نہیں رہا، اور نہ ہی عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی بھی شخص کو اپنا امیر قبول کریں گے، کیونکہ قریش کی پورا عرب عزت کرتا تھا اور ابرا کے لشکر کو ہرانے کے بعد قریش کی بہت عزت بن چکی تھی۔
اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش قبیلہ میں سے تھے، جس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ اب قریش ہی مدینہ کو متحد رکھ سکتا ہے۔ اس وقت وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اتفاق کیا، لیکن سوال اب بھی وہی تھا کہ خلیفہ بننے کا صحیح حقدار آخر کون ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آگے کر کے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کو مدینہ کا خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ میری طرف سے یہ دو امیدوار ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو فوراً کہا، اے ابو بکر، آپ غار میں رسول اللہ کے ساتھی تھے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، آپ سے بڑا کون ہوگا جو اس خلافت کا حقدار ہوگا؟ پھر حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کی بیعت کر لی۔ بعد ازاں تمام حاضرین نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں حضرت ابوبکر صدیق 59 سال کی عمر میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ مدینہ وہ پہلی ریاست بن گئی جس کا امیر بغیر خون خرابہ کے لوگوں کے مشورے سے طے پا گیا اور منتخب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، جبکہ دوسری جانب مرتدین اسلام کی ایک جماعت نے علم بغاوت بلند کیا۔ ایک طرف منکرین زکوٰۃ نے شورش برپا کر رکھی تھی، جبکہ دوسری جانب اسامہ کے لشکر کی مہم تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کیا اور کس طرح مسلمانوں کی مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھی، جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔